جی بالکل عمیر بھائی، اگر میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کر چلوں، جب عام سے جو پیرنٹس ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت فیس کرتے ہیں، تو پھر ان کی ظاہری سی بات ان کی یہی تھنکنگ ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو آگے سے کیسے افورڈ کریں. اسکول کے جو اخراجات ہیں، ان کی فیسز ہیں، ان کے بکس اسٹیشنریز، وہ کہتے لیتے بھی وہاں سے، لینے بھی وہاں سے ہیں. اور وہ اتنے زیادہ وہ برڈن اخراجات کا، ایکسپینسز کا پیرنٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور ادر دین اگر میں اسی کے اوپر مزید بات کروں، آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتی ہیں جو اسکول میں جو جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، کیا خیال ہے کہ ان کے اوپر نہیں یہ بزنس اپنے کرتے ہوں گے؟ تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جیسا کہ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اسکول کا مین پرپس بزنس بن گیا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز میں بزنس کی طرح ہی ڈیل کر رہے ہیں. انہیں یہ چیز یاد کرنی چاہیے کہ اسکول کا مین مقصد ہے کہ سوسائٹی کی اصلاح کرنا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں، اور ان کے ڈس اپوائنٹس کی وجہ سے بچے یا تو اپنی تعلیم پوری نہیں کر پاتے، یا گھر میں ڈپریشن کا ماحول رہتا ہے، اس وجہ سے بچے بھی ڈپریسڈ ہوتے ہیں. تو وہ بچے کا دھیان تعلیم میں نہیں رہتا، مائنڈ گرومنگ ان کی اچھی نہیں ہوتی. اسکول کو اپنا ایک آئیڈیل جو ان کا فیس ہے وہ اپنا سوسائٹی کے سامنے رکھنا چاہیے، جس میں ہوگا یہ کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں. ایک تو ایک یہ بات بھی ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے نا پرائیویٹ اسکول کا، وہ کافی گر گیا ہو. یہاں تک کہ پرائیویٹ اسکولز کے بڑھتی ہوئی تعداد کی ساتھ ساتھ ہمارے کوالٹی سٹینڈرڈ بڑھنا چاہیے، کیونکہ پرائیویٹ اسکولز ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو بچوں کو پرائیویٹلی ایک اچھا انوائرمنٹ دیتا ہے، جس میں بچہ اچھی طریقے سے اسٹڈی کر سکتا ہے. لیکن جو آج کل کے پرائیویٹ اسکولز کا ایک ماحول بن گیا ہو، اس میں صرف اور صرف ایکٹیویٹی میں دھیان دے دیا گیا، جس میں صرف اور صرف ایکٹیویٹی بچوں کو سمجھاتی تو نہیں ہے. بچوں کو مائنڈ گرومنگ بھی ان کی ہونی چاہیے. مائنڈ گرومنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آل ٹائم آپ انہیں ایکٹیویٹی میں لگا کے رکھیں. اب اگر بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں. اب دیکھا جائے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کے بچوں کا رزلٹ 99% تک ہوتا ہے. تو یہ 99% تک رزلٹ صرف رزلٹ کارڈ میں ہوتا ہے. اگر بچے کو ہم پرائیویٹلی اگر ہم جیسے ہی بچہ گھر آئے ہم ان سے پوچھے کہ آج اس نے اسکول میں کیا پڑھا، تو اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اسکول کی ڈیلی روٹین کی ٹوٹل ایکٹیویٹی ہمیں ایکسپلین کر سکے. بالکل صحیح، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. کانفیڈنس کی بات کی جائے تو وہی بچہ جب اپنی پروفیشنل لائف میں آتا ہے، اس میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ کوئی اسے غصے سے بات کر لے. وہ اپنے پیرنٹس سے اپنی کوئی پرسنل چیز نہیں شیئر کر سکتا. اور تو اور اس کو کوئی بھی بندہ، اس کو کل کو جاب کرنی پڑتی ہے، حالات ہیں، کوئی بھی معاملات کرتا ہے، اس کو کوئی اس کا سینئر یا کوئی باس آ کے غصے سے بات کر لے تو وہ تو ڈر جاتا ہے. اس طرح کے کانفیڈنس کے ساتھ کیا اسکول والے اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ بھئی ہم بچے کو اس قابل بنائیں گے وہ سوسائٹی کو آگے لے کے چلے، بلکہ اس کا ایک نمائندہ بنے. سوسائٹی کا نمائندہ اگر بننا ہے، وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کا جو مائنڈ گرومنگ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، کیونکہ پیرنٹس کو بھی اس حوالے سے اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو کیسے لے کے چلے. کیونکہ اب جیسے جیسے سوسائٹی گرو ہو رہی ہے، جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، انوویشن ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں اپنے بچوں کو کی تربیت کرنی چاہیے. ان کو اسی حوالے سے اپنے بچوں کو کی ایجوکیشن کرنی چاہیے. تو وہ ایجوکیشن جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ وہی کنونشنل کائنڈ آف ایجوکیشن کے اوپر ابھی بھی ٹکے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے ہیلتھی انوائرمنٹ میں بڑھ سکے.